ذرا سوچئے، اس یونیورس میں صرف ہماری ملکی وے گلیکسی ہی نہیں بلکہ 200 بلین سے زیادہ گلیکسیز موجود ہیں۔ ہر گلیکسی میں بلینز آف اسٹار اور ان کے گرد گھومتے ہوئے بلینز آف پلینٹس۔ سائنس کے مطابق ان میں سے بہت سے پلینٹس پر زندگی کے لیے ضروری کنڈیشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یونیورس اتنا بڑا ہے تو آج تک ہمیں ایک بھی ایلین سیولائزیشن کیوں نہیں ملی؟ اسی سوال کو دنیا کے سائنٹسٹ دی فرمی پیراڈاکس کہتے ہیں، اور اس کا جواب شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت بڑی ہے، لیکن اصل میں ہماری ارتھ یونیورس کے مقابلے میں ریت کے ایک ذرے سے بھی چھوٹی ہے۔ صرف ملکی وے میں ہی 100 سے 400 بلین سٹارز ہیں اور ہر سال نئے ایکسو پلینٹس ڈسکور ہو رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو انٹیلیجنٹ لائف صرف ارتھ تک محدود ہونا بہت مشکل لگتا ہے۔ 1950 میں فزسسٹ انریکو فرمی اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ کر رہے تھے۔ تب انہوں نے ایک سمپل سوال پوچھا، ویئر از ایوری بڈی؟ اگر انٹیلیجنٹ سیولائزیشن موجود ہے تو پھر ان کے سگنلز، اسپیس شپس یا کسی بھی طرح کا ایویڈنس ہمیں کیوں نہیں ملا؟ اسی ایک سوال نے سائنس کی سب سے بڑی مسٹریز میں سے ایک کو جنم دیا، دی فرمی پیراڈاکس۔ تھیوری 1، ہم بہت جلد پیدا ہوئے۔ ہو سکتا ہے یونیورس میں انٹیلیجنٹ لائف ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہو، شاید ہم پہلی ایڈوانس سیولائزیشن ہوں۔ تھیوری 2، گریٹ فلٹر۔ یہ سب سے سکیری تھیوری ہے۔ اس کے مطابق ہر سیولائزیشن ایک ایسے سٹیج پر ضرور پہنچتی ہے جہاں وہ خود ہی اپنی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ نیوکلیئر وار، کلائمیٹ چینج، AI یا کوئی اور ڈیزاسٹر۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی سیولائزیشن اس فلٹر کو کراس ہی نہ کر پاتی ہو۔ تھیوری 3، وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور تھیوری کہتی ہے ایلینز ہمیں آبزرو کر رہے ہیں لیکن کانٹیکٹ نہیں کرتے، بالکل اسی طرح جیسے ہم جنگل کے جانوروں کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ تھیوری 4، ڈسٹینس۔ یونیورس اتنا بڑا ہے کہ لائٹ کو بھی ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک پہنچنے میں لاکھوں یا کروڑوں سال لگ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایلینز ایگزسٹ کرتے ہوں لیکن ڈسٹینس اتنا زیادہ ہو کہ ہم کبھی مل ہی نہ سکیں۔ تو کیا ہم یونیورس میں واقعی اکیلے ہیں، یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی اور سیولائزیشن بھی اسی وقت آسمان کی طرف دیکھ کر یہی سوال پوچھ رہی ہے، آر وی الون؟